اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا تو پھر وہی جواب دیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا، اے اللہ کے نبی، آیت الکرسی، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، جس طرح پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے اس طرح قرآن کی چوٹی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ سورہ بقرہ کی یا پھر قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے، لیکن ادب یہی تھا کہ اللہ کے رسول جب سامنے ہیں تو کیا کہنا چاہیے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا، وضو کے فرض آتے ہیں؟ کہا کہ جی حضرت آتے ہیں۔ کہا کہ نکلو مجلس سے ہمارے باہر۔ باہر گیا، بغلے جھانکا، سر کھجایا، پیٹ کھجایا، پتہ نہیں پوچھے حضرت وضو کے فرض آتی کیا؟ میں آتی بولا، کیا غلط بول رہا ہے۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر اللہ کے نبی سے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مرقدہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مرقدہ نے پھر پوچھا، غسل کے فرض آتے ہیں؟ کہ حضرت آتے ہیں۔ نکل باہر نکل۔ پھر گیا، سر کھجایا، بغلے جھانکا، پیٹ کھجایا، لوگوں کو پوچھا، کیا بے ادبی کا بیان۔ تو کسی ہوشیار آدمی نے کہا کہ ارے بیوقوف، جب سیکھنے کے لیے گیا ہے تو بتا کچھ نہیں آتا۔ تو پھر جب آ کر بیٹھا، حضرت نے پوچھا، حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا، کیا نماز کے فرائض آتے ہیں؟ کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں آتا، کہ اب ہماری مجلس میں بیٹھنے کے تو قابل ہے۔ بندہ جب بھی کسی سے قرآن اور حدیث کا علم لینا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ مجھے آج دین نیا سیکھنے کو ملے گا، نیا دین نہیں، دین کی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے لیے نہ بیٹھے، کیوں بولتی دیکھیں گے، کیا بولتی دیکھیں گے۔ یہ انداز سے بیٹھنے والے کو کبھی سینے سے سینے، ایک ہے لفظ، الفاظ، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے الفاظ، یہ تو منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی جو ہدایت ہے، نورانیت ہے، وہ اسی وقت منتقل ہوتی ہے جب اپنی محتاجگی اظہار کرے۔ صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والی دو جماعتیں، ایک منافق ہوا کرتی تھی اور ایک صحابہ کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اسی کلمات سے جنہیں صحابہ کو ہدایت ملتی تھی، انہی کلمات سے منافقوں کو گمراہی ملتی تھی۔ صحابہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، اور منافق اس لیے بیٹھتے تھے کہ یہ جو بولیں گے لے جا کر ہمیں دوسری جگہ پہنچنا ہے۔ تو لہٰذا استفادہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر لا علمی کا کیا ہو، شعور ہو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، سامنے والا جو بتائے گا۔ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو ایسے بیٹھنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ہم اپنے استاد کے سامنے بیٹھوں گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضرت ہمیں کچھ نہیں آتا۔ وہ ان کے استاد کے سامنے بیٹھیں گے، یہ سلسلہ چلے گا کہاں تک، اللہ کے رسول تک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے مانا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جبریل کو صرف اتنا معلوم تھا جتنا اللہ بتایا تھا۔ یہ سلسلہ کہاں سے، کیا یاسین مسجد کے مولانا نہیں بتا بول رہے نہیں بھائی، یہ سلسلہ چلا کہاں سے، اللہ کے دربار سے۔ جبرائیل کو جب بتائیں تو جبرائیل کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور جبرائیل اللہ کے نبی کو بتائیں تو اللہ کے نبی نے کہا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر تابعین کا یہی سلسلہ، تبع تابعین کا سلسلہ یہی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب بتایا، پوچھا کہ قرآن کی چوٹی کون سی ہے، تو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ لا علمی کا اظہار کیا، اور چوتھی مرتبہ کہا آیت الکرسی۔ حضور محترم، آیت الکرسی پورے قرآن کی چوٹی ہے۔ اس طرح کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کے لیے جتنے دلائل کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ سارے صفات، وہ ساری خوبیاں آیت الکرسی میں بیان کی ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ کے صفات کو بیان کیا گیا، جو صفات جس کے اندر ہو وہ معبود ہے، جس کے اندر ہو وہ معبود ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے،
اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. بندہ مرے گا تو ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. ان آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں اتنے احادیث ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سینہ ایسا نہ ہو جس کے اندر آیت الکرسی محفوظ نہ ہو، بلکہ ہر سینے میں آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے. اب ایک سوال آپ لوگوں کا نہیں، میری طرف سے. کہاں حضرت تمہیں سلام پھیرے سے دعا کر رہا ہوتی نا، آیت الکرسی پڑھنے دیتے نہیں نا، سلام پھیرے سے اٹھا کو بیان کو بیٹھ جاتی نا، کیا بھی پڑھنے سے دیتے نہیں نا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا. اب میرے بھائی ہوئیوں، یہی ہمارے اندر کمی ہے. آپ کے اور میرے درمیان یہی فرق ہے کہ آپ نے 16 سال دنیا پر لگایا ہے اور ہم نے 16 سال مدرسے میں لگایا. یہی فرق ہے. اسے فرق اعتراض کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے اس طرح سوال کرنا چاہیے کہ حضرت احادیث میں تو کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد اور عصر کی نماز، فجر اور عصر کے بعد ذکر کرو ہے، دعا تاخیر سے رکھی جائے، اور دوسرے وقت میں کیا کیا جائے؟ 3 دن تسبیحات کی احادیث ہیں، آیت الکرسی کی احادیث ہیں. آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اب میرے بھائی ہوئیوں، حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی اگر میں ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک بھی کیا وقت ہے میرے لیے؟ ظہر کے بعد ہی کا وقت ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، عمر قضا کرنے کے بعد، عصر تک کا جتنا بھی وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ ظہر کے بعد کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت ہے. اب جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ اگر کسی کو ذکر کرنے کا شوق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق ہے، تو بیان کے بعد کیا ہو جائے؟ قرآن لے کے بیٹھ جائے، آیت الکرسی پڑھے، جتنے اوراد ہیں اسے پڑھتے رہے. تو لہٰذا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. تو لہٰذا ہر سینے کے اندر آیت الکرسی ہونا چاہیے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ آیت الکرسی جو بندہ پڑھتا ہے صبح کو یا پھر شام کو، تو 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے ہر مخلوق کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے آیت الکرسی کے ذریعے سے کی، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بیت المال ہوا کرتا تھا اس کی حفاظت اللہ نے آیت الکرسی سے کی. اب میرے بھائی، ایک وظیفہ ہے اللہ کا بتایا ہوا، ایک وظیفہ ہے شیطان کا بتایا ہوا. اب شیطان خود بتا دے میں اس سے ڈرتا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی. شیطان کیا کہتا ہے؟ میں آیت الکرسی سے کیا کرتا ہوں؟ ڈرتا ہوں. جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے میرا اثر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی وہی جس چیز بھی، جو چیز بھی ہمیں اس بات کا ڈر ہو چوری ہو جانے کا یا پھر نقصان پہنچنے کا، وہاں پر کیا کر لیں؟ آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ کسی مخلوق کے ذر سے وہ کیا ہو جائے گی؟ کسی بھی مخلوق کے ذر سے وہ محفوظ ہو جائے گا. اب آیت الکرسی کیا مختصر میں آپ کے سامنے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اکثر لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے، اور ان لوگوں کو ترجمے کے ساتھ اگر یاد ہو جائے تو پھر انہیں آیت الکرسی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. جب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو کام بہت سارے کرے گا، تو پھر تھک جائے گا کیا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہم معمولی کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، اب اللہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرا ماننے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا کیا ہے؟ سوال کر رہا ہے کہ آپ اتنے زیادہ کام کرتے ہیں، کل یوم هو فی شأن، ہر ایک دن الگ اس کا کیا ہے؟ امتیازی شان ہے. تو اتنے کام کرتے ہیں تو آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو اللہ نے بجائے جواب دینے کے اسے ایک کام دینے کو کہا کہ آپ جائیے، ایک ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں اسے کھڑا کر دیجئے، دونوں ہاتھوں میں کھٹوری رکھ کر اس میں پانی ڈال دیجئے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام گئے، اسے کھڑا کیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کھٹوری دیے اور پانی ڈال کر ہاتھ لمبے کر کے کھڑا کر دیے. 1 دن رکا، 2 دن رکا، تیسرے دن کیا ہو گیا؟ تھک کے اونگ آئی، گر گیا سارا برتن، اور برتن کے اندر موجود پانی سارے کا سارا نیچے گر گیا. تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 3 دن تم رکے ہو،
پورا پانی اور پورا برتن نیچے ہو گیا. اب بتاؤ یہ زمین و آسمان کتنے سالوں سے ہیں؟ کبھی گرے ہیں، کبھی ہلے ہیں، کبھی ادھر کا ادھر ہوا ہے؟ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کو اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے. مطلب یہ تھا کہ ہزاروں کروڑوں سال سے یہ زمین و آسمان اپنی جگہ پر بلکہ رتی برابر فرق کیے بنا چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وقتی طور پر جو تمہیں بادشاہت ملی ہے، زمین میں سے کچھ حصہ اس پر مت اکڑو، بلکہ زمین کا تو زمین ہی ہے، آسمانوں کی بادشاہت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لہ ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی بچاؤ نہیں کر سکتا، کس کی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ انبیاء تک لا یتکلمون. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا سوائے اس کے الا من اذن، جسے اللہ رب العزت اجازت دے دے. وہ جتنی اجازت دے اتنی، اور جو کہے وہ بھی سچ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کچھ کہنے کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے میں گر جائیں گے. معلوم ہے کہ اللہ اس وقت کیا ہے، غصے میں ہے، غضب میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے روئیں گے. کئی دن تک رونے کے بعد اللہ کہے گا ارفع رأسک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. جس کی سفارش آپ کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر اللہ سے سفارش کریں گے، وہ بھی ایسے جیسے بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے. یعنی بالکل انتہائی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور بالکل اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ میرا سوال پورا کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارے آگے کی چیزیں بھی جانتا ہے اور پیچھے، یعنی پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر سب کچھ جانتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کا علم کتنا ہے کہ کسی کو کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں اللہ جسے کچھ تھوڑا دے دے وہ تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ کو پورے طریقے سے سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. زمین و آسمان کو پھیلا ہوا ہے اس کی کیا ہے؟ کرسی. اب یہاں دو بات سمجھنے کی ہے، ایک کرسی ہے، ایک عرش ہے. عرش پر اللہ استوا ہے اور عرش کرسی پر ہے، اور کرسی کے نیچے یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کرسی کے جو 4 پاؤں ہیں اس میں سے ایک پاؤں پر ساری دنیا آ گئی ہے. ساری دنیا مطلب صرف زمین نہیں، بلکہ یہ جتنے ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے سارے کا سارا گیلیکسی اور یونیورس سب ملا کر سب کہاں گئے؟ وہ اللہ کے ایک کرسی کے نیچے آ گئے. اور اس کرسی کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ان 4 فرشتوں کا کام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس تسبیح کو بیان کرنے کے بعد مخلوقات کے لیے روزی طلب کرنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پاؤں پر جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد انسانوں کے لیے رزق مانگتا ہے کہ اللہ جتنے انسان ہیں ساروں کے تو کیا کر دے؟ رزق عطا کر. اور دوسرے پاؤں پر ہے اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چرندوں کی، چرندے مطلب چرنے والے، گھاس پھوس کھانے والے، درندے مطلب چیر پھاڑ کھانے والے، پرندے مطلب اڑنے والے. سمجھ نہیں بات؟ چرندے، پرندے، درندے ہر ایک الگ الگ ہے. انسان کو الگ اس کی شان کی وجہ سے کیا گیا. انسان کے لیے الگ دعا، چرندوں کے لیے الگ دعا، درندوں کے لیے، درندے مطلب شیر، باغ، چیر پھاڑ گوشت کھانے والے جانور، چرندے مطلب چارہ گھاس پھوس کھانے والے، اور پرندے مطلب اڑ کر کیا کرنے والے، اڑنے والے پرندے، اڑنے والے مخلوقات، حیوانات. ان کے لیے یہ 4 فرشتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی بتائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کرسی کو ہیبت کی وجہ سے کبھی وہ سر کو اوپر نہیں کیے، اللہ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کرسی اور عرش کے درمیان تقریباً 70,000 پردے نور کے، 70,000 پردے ظلمات کے یعنی تاریکی کے ہیں. اور
عرش اس پر ہے. قیامت کے دن جب عرش لایا جائے گا تو اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے اس دن 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اس کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. زمینوں پر آسمانوں پر کوئی اپنا حکم چلا نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند اور عظمت والا ہے. اس طریقے سے موٹا موٹا ترجمہ بھی اگر یاد رکھ کر پڑھیں گے تو اس کا ایک عجیب اور الگ مزہ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 مسئلے مجھے بتانا ہے. روزے کی حالت میں بال کاٹنا، زائد بال کاٹنا، زیر ناف کے یا بغل کے بال کاٹنا جائز ہے. ناخن بھی تراش سکتے ہیں، مونچھ بھی تراش سکتے ہیں، اس میں روزے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. جمعہ کے دن روزے بال کاٹنا کے حضرت کو پڑھنے سے دیتے ہیں، جذبہ فون کر رہی وہ سمجھتا ہے تو بال کاٹنا کیا حضرت. ارے بھائی روزے کو بھی اور بال کاٹنے میں کیا ہے تعلق کس نے ہے؟ بال سر کے ہوں یا زائد بغل کے نیچے ہوں یا زیر ناف کے بال ہوں کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں، مونچھ بھی تراش سکتے ہیں. حضرت داڑھی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے بھی کیا نہیں کر سکتے، تراش نہیں سکتے. داڑھی تو واجب ہے، اس کا کاٹنے کی تو بالکل کیا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. روزہ نہیں میں حضرت کا تو پھر روزے کی حالت میں مارا کھاتی ہے اللہ کے پاس. سمجھ بات ہے، داڑھی کاٹنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں جو بال سر کے زائد ہو گئے ہیں، مونچھ ہے یا پھر جو زائد بال ہیں، ناخن ہیں، اسے ہم تراش سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں. حجام کے پاس جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صوم غدا لک